من ساعة الليل والنهار وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن أطاعت تسكنه الزكاة وأن وتمتعه فيها طويلا یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان اغثنی یا حضرت غازی عباس علیہ السلام ادرکنی یا مولا یا ہادی یا مہدی علیہ السلام رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجاء لمحمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجاء لمحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفی باللہ الطیبین الطاہرین المعصومین الحمدللہ الذی نورہ من قبل النور الآیات وعہدہ من مشیت اللہ اذا ارادت اللہ الى جنب اللہ اسمہ العالی الذی اذہب عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا صلی اللہ محمد خالق کائنات نے انسانوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ اس دنیا میں آ کر اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کریں شکریہ انسان جب ادا کرتا ہے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے آل محمد نے ان بادشاہوں نے یہ رحمتوں والا مہینہ ماہ رمضان المقدس انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ تمام انسانوں کے گناہ بخش دیتا ہے جو اس کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں یقیناً اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے روزے دار کی بڑی عظمت ہے بڑی فضیلت ہے کیونکہ روزے دار اللہ کا بندہ مہمان ہوتا ہے اللہ اپنی رحمات کا نزول کرتا ہے اس مہینے استغفار کا بڑا درجہ ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کرے اور خداوند کریم اسے معافی نہ دیں ہر انسان کو اللہ کہتا ہے کہ ماہ رمضان کا مقدس مہینے میں تو استغفار کرے گا تو توبہ کرے گا دل سے تو میں اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا بدبخت انسان وہ ہوگا جس کے یہ رمضان چلا جائے اور اس کے گناہ باقی ہوں انسان یہ سوچے اس مالک کل نے اللہ کل شیء قدیر نے 11 مہینے ہم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں لیکن اس مہینے اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے یہ روزہ تو میرے لیے رکھے گا اس کی جزا میں خود خدا تمہیں دوں گا تو جب جزا خدا دیتا ہے بندہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے تو پھر اللہ تمام دروازے کھول دیتا ہے جنت کے میرے بندہ تو نے دل سے توبہ کی تو نے استغفار کیا میں نے سارے گناہ تیرے معاف کر دیے اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں جتنے بھی ہوئے
تو میں اللہ تمہیں معاف کر دوں گا، اگر پانی کے قطروں جتنے بھی ہوئے تو میں اللہ معاف کر دوں گا۔ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ ہمیشہ بندے پہ رحم کرتی ہے، اور اس کا فضل جو ہے وہ ہمیشہ ہر بندے کے لیے ہے۔ اس نے کبھی دروازے بند نہیں کیے۔ آپ میں سے صاحبان دیکھے ہوں گے کہ بندہ کسی کے ہاں غلطی کرے تو شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کے دروازے پہ نہیں جانا، لیکن ہم اتنے گناہ کرنے کے باوجود رب نے دروازے ہمارے لیے بند نہیں کیے، رب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان میں جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، رب کہتا ہے تم آ میرے گھر آ، تو وضو کر، تو دل سے توبہ کر، میں اللہ یقیناً غفور الرحیم ہوں، میں نے ہمیشہ بندے پہ رحم کیا ہے، اور وہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دیتا ہے، ہماری لغزشیں معاف کر دیتا ہے۔ اس ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں جو مومن جو دعا کرتا ہے، روزہ دار جب روزہ رکھ کے جب کھولنے لگتا ہے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ مالک کہتے ہیں اس نے روزہ میرے لیے رکھا، اب یہ دعا مانگ رہا ہے، میں غفور الرحیم ہوں، میں نے ہمیشہ رحم کیا ہے، اب جو یہ مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا۔ تو دینے والی ذات پروردگار کی ہے، پروردگار کی نعمات اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اس پروردگار کی نعمات کو کھاتا پیتا ہے اور اس کے باوجود نافرمانی کرتا ہے، لیکن رب اتنا غفور الرحیم ہے پھر بھی اپنے بندے کا رزق بند نہیں کرتا، اسے رزق دیتا ہے۔ رب ہر ایک کو رزق عطا کرتا ہے، وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے، جو کسی ایک کو ایک روٹی بھی کھلا دے، رب کہتا ہے اس نے میری مخلوق کو روٹی کھلائی ہے، اس سے روٹی کی عوض بھی میں سے بخش سکتا ہوں۔ اگر کسی مسکین کی ہیلپ کی ہے، خدا کی بارگاہ میں یہ بھی لکھی جاتی ہے کہ اس نے اس کی ہیلپ کی ہے، اس کی مدد کی ہے۔ یہ انبیاء کا آنا اس لیے ہے کہ امت ہدایت پا جائے، امت کو پتہ چل جائے کہ ہادی برحق یہ ہیں، جس کے یہ ہادی ہیں یہ بھی شفیق ہیں، اور جس اللہ نے اتنے انبیاء کو بھیجا فقط اس لیے بھیجا تاکہ امت ہدایت پا جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے حواریوں کے ساتھ، حواری کہتے ہیں صحابیوں کے ساتھ، گزر رہے ہیں، ایک جگہ کیا دیکھا کہ لوگ شادی کی خوشیاں کر رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اب یہاں خوشی ہے، کل یہاں ماتم ہوگا، سوگ ہوگا۔ اچانک گزرے تو دیکھا پھر خوشی ہو رہی ہے، لوگ خوشی سے کھانے کھا رہے ہیں، جھوم رہے ہیں۔ تو عیسیٰ کے حواریوں نے کہا یا سرکار، اے عیسیٰ روح اللہ، آپ نے کہا تھا کہ یہاں کل سوگ ہوگا، تو آج تو پھر یہاں خوشی ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کی وجہ ہے، مشیت کا ارادہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں۔ آپ گئے پیچھے سے، کہا میں نے کہا تھا یہ دلہن کل مر جائے گی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے اس رات میں کون سا عمل کیا، کون سا تو نے کام کیا کہ تیری زندگی بڑھ گئی؟ وہ عورت بولی اے اللہ کے نبی، تمام لوگ خوشیوں میں تھے،
گلی سے ایک فقیر نے صدا دی، اس نے آواز دی، ہے کوئی بھوکے کو روٹی کھلائے؟ تو تمام کے تمام لوگ مصروف تھے، اور میں نے یہ آواز سنی۔ آواز سن کے میں نے پیچھے کے دروازے سے اس فقیر کو میں نے کھانا کھلایا۔ جب میں نے فقیر کو کھانا کھلایا، فقیر خوش ہوا اور اس نے میرے حق میں دعا دی۔ اس نے کہا اللہ اسے صحت و سلامتی عطا فرمانا، اس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، میرے اللہ اسے زندگی طول عطا فرما، صحت والی زندگی عطا فرما۔ اچھا تو نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا؟ ہاں جی میں نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا اس کا جو لیف یا کمبل جو ہے ہٹاؤ، اور حواریوں نے کمبل ہٹایا تو ایک سانپ، بہت بڑا سانپ سیستے ہوئے گزرا۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا اس سانپ نے اس عورت کو ڈسنا تھا اور اس نے مر جانا تھا، لیکن اس نے ایک عمل ایسا کیا اللہ کو وہ عمل پسند آ گیا کہ اس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا۔ اللہ نے کہا جو میری مخلوق کو اتنا خیال رکھتا ہے میں اس کی زندگی بڑھا دیتا ہوں۔ تو صاحبان ایمان کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ رب غفور الرحیم ہے، ہمیشہ اپنے بندے پہ رحم کرتا ہے، ہمیشہ کرم کرتا ہے۔ اور صاحبان کرم یہی ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا۔ یہ سیرت ائمہ معصومین ہے، یہ سیرت اہل بیت ہے، یہ انبیاء کی سیرت ہے۔ کھانا کھلانا، کھانا کھلانے سے اللہ زندگی بھی بڑھاتا ہے اور رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ مولا علی پاک کوفے سے جا رہے تھے تو ایک عورت نے ہنڈیا رکھی ہوئی تھی اور کھانا پکا رہی تھی۔ ہنڈیا میں کیا تھا؟ گوشت ووشت تو ہے نہیں تھا، ہنڈیا میں پتھر رکھے ہوئے تھے، پتھر، اور وہ عورت نیچے آگ جل رہی ہے، ہنڈیا میں پتھر ہے، پانی ہے، اور ساتھ اس کے بچے رو رہے ہیں۔ مولا علی پاک نے دیکھا کہ یہ عورت، اس کی ہنڈیا میں پتھر ہیں، ان کے پاس تو راشن ہی نہیں ہے۔ میرے بادشاہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میرے بادشاہ گئے، کہا کمبر میرے ساتھ چلو گھر۔ مولا علی نے اپنے کندھے پہ راشن کی بوری خود اٹھائی، کہا کمبر کے دروازے پہ دستک دو، دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے عورت کی آواز ہے کون؟ کہا کہ ہم آپ کے لیے راشن لے کے آئے ہیں۔ عورت نے کہا میں آپ کو جانتی نہیں۔ بادشاہ نے فرمایا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، یہ راشن تیرے لیے ہی ہے، تیرے بچوں کا راشن ہے۔ جیسے کہ یہ مولا علی آئے، راشن دیا۔ جب راشن مولا علی نے دیا، انہوں نے کھانا پکایا، کھانا پکانے کے بعد بچوں کو کھلایا۔ بچوں میں جان آ گئی، توانائی آ گئی۔ بادشاہ نے کھانا کھانے کے بعد تو بادشاہ دے سکتے تھے، لیکن مولا پاک نے کیا کیا؟ امیر المومنین میرے بادشاہ نے کیا کیا؟ کھانا کھلانے کے بعد بادشاہ نے ان بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ قمر بڑا پریشان،
ذاکر صاحبان ایمان، بادشاہ نے کھانا کھلانے کے بعد بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ قمر بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کھانا تو سرکار لے کے آ گئے، لیکن یہ کیا ہے، اب بادشاہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا بھوک سے یہ نڈال بچے پہلے رو رہے تھے، میں اندر سے مطمئن نہیں ہوا جب تک یہ بچوں کو میں مسکراتا نہ دیکھ لوں۔ صاحبان ایمان، تقاضا یہ ہے، سیرت اہل بیت یہ ہے کہ آل محمد نے جو کیا ہے ہمارے لیے کیا ہے۔ صرف کھلانے سے بات نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ اندر کی کیفیت، تاکہ اندر میں مسکراہٹ آ جائے۔ وہاں سے مولا علی نے فرمایا کہ ان بچوں کو میں نے روتے دیکھا ہے، میں علی چاہتا ہوں کہ اب کھانے کے بعد ان بچوں کو میں مسکراتا دیکھوں۔ صاحبان ایمان، یہ سیرت اہل بیت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے ایک راہ ہے، ہمارے لیے نجات صراط مستقیم ہے۔ جب ہم سیرت کا پہلو دیکھتے ہیں تو یہ شہنشاہ، یہ بادشاہ ہمارے لیے سیرت ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں، ایک بڑا ذیشان نورانی چہرے والا صاحب تشریف لے کے آ گئے۔ آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں کچھ مسئلے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ بابا جی، مسئلے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم نے کہا کہ تیرے جتنے مسئلے ہیں تو اس بچے سے حل کروا، اس بچے سے پوچھ۔ اب صحابہ کا بھی مجمع ہے، سارے گرد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا سارے مسئلے بیان کر، یہ مسئلے حل کرے گا۔ ظاہر انسان میرے بادشاہ حسن مجتبیٰ کا 5 سال کا تھا، وہ ذیشان شخص جو ہے نا وہ کونے میں لے گیا، کومن لے کے جا کر اس سے مسئلے پوچھے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا تم مطمئن ہے؟ اس نے کہا جی سرکار میں مطمئن ہوں۔ باقی جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا سرکار یہ کون ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی عالم کے پاس کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے جائے تو وہ کسی اپنے نواسے بچے کو کہہ دے کہ یہ مسئلہ اس سے پوچھے، وہ کہے گا قبلہ صاحب اللہ اس کی زندگی دراز کرے، اللہ اس کی عمر بڑھائے، اللہ اسے علم سے راستہ کرے، میں مسئلہ آپ عالم ہے، مسئلہ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، یعنی بچے سے نہیں پوچھنے آیا۔ یعنی وہ آنے والا نورانی بندہ جانتا تھا کہ اس گھرانے کے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے عالم ہوتے ہیں، اس گھرانے کے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے عالم ہوتے ہیں۔ بچپن میں بھی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون تھا جو آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا؟ فرمایا یہ وہ تھا جو موسیٰ کا استاد تھا، حضرت پیغمبر خضر نبی جو موسیٰ علیہ السلام کا استاد تھا۔ صاحبان ایمان، بات صرف اتنی ہے جو موسیٰ کو پڑھائے وہ خضر ہوتا ہے، اور خضر جس سے مسئلے پوچھے وہ عصر مجتبیٰ ہوتے ہیں، وہ علی کے بیٹے ہوتے ہیں۔ اس گھر نے ہمیشہ ایکسپٹ یہ قانون دیا ہے کہ جہاں جو بھی ہو اس در پہ آئے۔ اس شہزادے پاک امام حسن مجتبیٰ 15 رمضان کو مولا علی کے گھر میں آئے۔ گٹھی دینے والے کون؟ رسالت مآب۔ اٹھانے والے کون؟ رسالت مآب۔ خوش کون؟ مولا علی۔ خوش کون؟ سیدہ پاک۔ اور ان ہستیوں کو جیسے ہی میرے بادشاہ نے اٹھایا
اٹھانے کے بعد کہا علی اس کا کیا نام رکھوں؟ کہا مولا آپ ہیں، آپ ہی رکھے۔ کہا میں تو مولا ہوں لیکن جبرائیل نازل ہوا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے جو نام اللہ نے مخفی رکھا ہے اس کا نام حسن رکھ دو۔ جو اس کا نام مخفی رکھا ہے اس کا نام حسن رکھ دو۔ حسن مجتبی، صاحبان ایمان کون ہے حسن مجتبی؟ جو حسین کا بھی مولا، حسین کا بھی سردار۔ اس لیے حدیث بیان کی جاتی ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت۔ امام حسن اور امام حسین جنت کے سرداروں کے، جوانوں کے سرداروں کے سردار ہیں، اور جو ان کی سرداری میں نہیں آئے گا وہ بدین کہلائے گا، کیونکہ پیغمبر اعظم کی حدیث ہے اہل سنت کے نزدیک میں کہ امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یعنی کون؟ جس کی ریت میں 1.25 لاکھ نبی ہوں اسے حسین کہتے ہیں، حسین کا بھی جو سردار ہو اسے حسن کہتے ہیں۔ آج اس شہزادہ پاک کی آمد ظہور پر نور ہے۔ کیوں؟ آج قرآن جو آیا ہے وہ رمضان میں آیا ہے۔ میں کہوں گا سامت قرآن بھی رمضان میں آیا ہے، ناطق قرآن بھی رمضان میں آیا ہے۔ بولنے والا قرآن جب آیا ہے تو سیدہ پاک مسلح عبادت پہ تشریف فرما تھی، اور صاحبان ایمان یہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ پاک ہے، وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحبان ایمان امام حسن مجتبی علیہ السلام رمضان میں آئے، ظہر کے وقت پہ آئے، عصر وقت بی بی مسلح پہ تھی، کیا دیکھتی ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کا سر، جس کی پیشانی سجدگاہ پہ ہے، اور آواز آ رہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ کو محتاج نہیں ہے، یہ وہ شہزادے ہیں جو جنت کے سردار ہیں، اور پیغمبر اعظم نے فرمایا جس سے انسانیت کی فوقیت بڑھتی ہے وہ کیا ہے؟ عبادت۔ یہ وہ شہزادے ہیں جو آتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں، ان کی عظمت فضیلت کیا بیان کی جائے کہ جن کے کپڑے جنت سے آتے ہوں۔ یہ کہہ دینا یہ جنت سے ان شہزادوں کے کپڑے آتے ہیں، جنت سے ہے۔ کئی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ عید کے روز شب تھی تو حسنین شریفین نے، بادشاہ نے کہا ہمارے کپڑے، صبح عید کا دن ہے، لوگ کپڑے پہنیں گے، ہماری پوشاکیں۔ بی بی نے کہہ دیا تمہاری پوشاکیں جنت سے آئیں گی۔ اچانک جبرائیل نے دستک دی، اور دستک دینے کے بعد کہا کہ بی بی پاک ہم جنت سے کپڑے لے کے آئے، انا خیاط الحسین، میں حسین کا درزی حسنین کے جوڑے لے کے آیا ہوں۔ صاحبان ایمان بی بی نے تو دی ہے نہیں تھے، لیکن صاحبان یہ مشیت اللہ کے ارادے ہیں، جب یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر ہو جاتا۔ اور صاحبان یہ کپڑے پوشاکیں پہن کے شہزادے جب عید پڑھ رہے تھے، سیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کون سے شہزادے ہیں؟ جو جنت کے سردار ہیں، پوشاکیں پہنی ہوئی ہیں، اور لوگ تاریخ میں ملتا ہے کوئی گھوڑوں پہ، کوئی خچروں پہ، کوئی اونٹوں پہ سوار ہے۔ حسن بادشاہ نے نانا سے کہا نانا جی ساروں کی سواری ہیں، ہماری تو سواری کوئی نہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے، یہ ایسی روایتیں ہیں جو اہل سنت کے نزدیک بھی ہیں، سارے اونٹوں پہ کوئی سوار ہے، کوئی خچر پہ سوار ہے، کوئی گھوڑوں پہ سوار ہے۔ ہم نے تو پوشاکیں پہن رہی، ہم نے بھی سیر کرنی ہے۔ پیغمبر اعظم نے ایک کندھے پہ امام حسن پاک کو سوار کرایا، ایک کندھے پہ امام حسین کو سوار کروایا، اور مدینے کی گلیوں میں پیغمبر اعظم جا رہے ہیں، چل رہی ہیں، اور چلتے چلتے ایک کونے پہ آئے۔ کونے پہ آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ ایک آدمی آگے بڑھا
اور بڑھ کے اس نے کہا بڑی اچھی سواری ملی ہے آپ کو۔ اور نبی پاک نے فرمایا سواری کی تعریف کرنے والے سواری سے بہتر سوار ہوا کرتے ہیں۔ جو سوار ہیں ان کی بھی تعریف کر، سواری کی تعریف کرتے ہو۔ صاحبان ایمان یہ وہ شہزادے ہیں ان میں اختلاف نہیں۔ سلوہ امام حسن پہ لوگ کہتے ہیں اختلاف، اگر چوک آ جائے، اگر اختلاف والا باب ہو، اور پیغمبر اعظم نے اپنی زلفیں، ایک زلف امام حسن مجتبیٰ کو تھمائی اور ایک زلف امام حسین کو تھمائی، چوک آیا۔ بندے نے کہا مولا زلفیں تو آپ نے پکڑا دی، یہ اختلافی بات ہے، اگر یہ ایک شہزادہ چاہے ادھر مڑنا دائیں ایک کہے بائیں، مولا یہ کیا ہوگا پھر؟ فرمایا تم طبیعت دیکھتے ہو، یہ طبیعت والے نہیں، یہ حقیقی شریعت والے ہیں۔ ان کی طبیعت اور ان کی شریعت ایک ہے، ان کا مزاج، ان کا حسب، ان کا نسب ایک ہے۔ یہ وہ شہزادہ ہے جو حسبی بھی ہے نسبی بھی ہے، سید الاوصیاء۔ صاحبان ایمان پیغمبر اعظم سرکار دو عالم نے بتایا کہ یہ وہ شہزادہ ہے جس کے آنے سے سید الانبیاء راضی ہوئے، سید الاولیاء راضی ہوئے۔ صاحبان ایمان یہ گرانا وہ ہے، مبارکبادی کے لیے لوگ آ رہے ہیں، اور جب مبارکبادی کے لیے لوگ آ رہے ہیں، مولا علی کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات کا تھال تھا، توجہ ہے، تھال، اور امام حسن مجتبیٰ کے جسم سے ایسے مس مس کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں یہ ہیرے چن لو، یہ ہیرے عام نہیں، یہ اس حسن کے ہیں جس کو اللہ نے اپنا نام عطا کیا، یہ اس شہنشاہ کے ہیں، یہ اس بادشاہ کے ہیں۔ صاحبان ایمان فضیلت و عظمت کے باب بھرے ہوئے ہیں امام حسن مجتبیٰ۔ ہم نے صرف یہی پڑھا ہے کہ پشت نبی پہ امام حسین سوار ہوئے، امام حسن پاک سوار ہوئے، کیوں؟ امام حسن مجتبیٰ حسین کے بھی آقا ہیں۔ صاحبان ایمان پیغمبر اعظم نماز پڑھا رہی ہے، اور اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن زبیر، بہت بڑے معتبر راوی ہیں جناب عبداللہ ابن زبیر۔ وہ خود روایت کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں دیکھا پیغمبر اعظم سجدے میں ہیں، اور آ کے ایک شہزادہ آ کے پشت پہ بیٹھ گیا۔ جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ پشت پہ بیٹھے تو نبی پاک نے اپنے سجدے کو طول بڑھانا کیا، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح نبی پاک نے جاری کر رہے ہیں، اور پیچھے سے صحابہ امام حسن مجتبیٰ کی زیارت کر رہے ہیں۔ جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا مولا ہم نے سر نہیں اٹھایا، لیکن ہم دیکھ رہے تھے، دیدار کر رہے تھے ایسے حسن کا جسے اللہ نے رمضان میں نازل کیا، قرآن بھی رمضان میں آیا، حسن مجتبیٰ بھی رمضان میں آیا، مولا ہماری نماز ٹوٹی۔ پیغمبر نے فرمایا جب میری نہیں ٹوٹی تو پھر تمہاری کیسے ٹوٹ گئی؟ پیغمبر نے فرمایا جب میری نہیں ٹوٹی تمہاری کیسے ٹوٹ گئی؟ یہ وجود نماز ہے۔ اور سرکار دو عالم صاحبان ایمان یہی روایت پھر دوبارہ آتی ہے کہ پیغمبر اعظم رکوع میں تھے۔ عبداللہ ابن زبیر روایت کرتا ہے کہ دیکھا سرکار دو عالم رکوع میں ہے، ایک شہزادہ آیا سرکار کے آگے سے گزرا، نبی نے ویسے جو پاؤں ہوتے ہیں جو جس جگہ پہ شریعت کہتی ہے اگر اسے وہاں سے اٹھا کے اس کو زمین کو وسیع کیا جائے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، بعض کہتے ہیں باطل ہو جاتی ہے، لیکن پیغمبر اعظم نے راستہ دیا، راستہ دینے کے بعد تاکہ دشواری نہ ہو، امام حسن مجتبیٰ کہیں گرے نہ، گرنے کے بعد پیغمبر کے ایک پاؤں کے ساتھ میرے مولا حسن مجتبیٰ لپکے، پکڑ لیا، جیسے زانو کو پکڑا پیغمبر نے، ایک ہاتھ میں امام حسن مجتبیٰ کو
ہاتھوں پہ لیا، ایک ہاتھ میں اور ایک ہاتھ رکوع پہ، سبحان ربی العظیم کی تسبیح جاری ہے۔ جیسے ہی تسبیح جاری ہے اور پیغمبر کیا کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر پھر شہزادے کو بٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر ایک ہاتھ سے امام حسن مجتبیٰ کو سینے سے لگایا، پھر ایک ہاتھ سے رکوع کیا، پھر شہزادے کو بٹھایا، پھر سجدہ کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک ہاتھ سے رکوع، پھر کبھی شہزادے کو بٹھاتے ہیں، پھر کبھی سجدی پڑھتے ہیں، کبھی سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، کبھی پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ پیغمبر آپ سرکار یہ بٹھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، عبادت بھی کراتے ہیں۔ فرمایا یہ میری بات نہیں، اس اللہ نے کہا ہے کہ حسن کو بھی پکڑ، کیونکہ یہ عام نہیں، یہ وجود نماز ہے، وجود نماز ہے۔ اور وجود نماز ہے۔ صاحبان ایمان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یہ وہ شہزادہ پاک ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا یا رسول اللہ میرے مویشی جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، توجہ ہے، مر جاتے ہیں، مولا دم کیجئے گا۔ پیغمبر نے فرمایا جہاں تم مویشی باندھتے ہو نا وہاں اس شہزادے پاک کو لے جاؤ۔ اس نے کہا مولا مویشی مرے ہوئے ہیں، زندہ تو نہیں ہو سکتے، وہاں تو میں یہاں دعا کروانے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ یقین کر۔ امام حسن مجتبیٰ گئے، جیسے گئے مویشیوں کے قریب، مویشی بیٹھے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ سرکار نے فرمایا میں بھی آؤں اور تم بھی سوئے رہو۔ مالک آپ کو سلام، میں بھی آؤں تم بھی سوئے رہو۔ بس میرے معصوم کی آواز کانوں پہ پڑی، جیسے ہی کانوں پہ پڑی نا وہ جو مردہ بھیڑیں تھی وہ زندہ ہو گئی، جیسے ہی زندہ ہوئی بسم اللہ خیر، جیسے ہی توجہ ہے، جیسے ہی زندہ ہوئی نا، زندہ ہوئی، بات آخری ہے فضائل کی امام حسن مجتبیٰ کی، جیسے ہی زندہ ہوئی کھڑی 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 وہاں آئی جہاں علی کا بیٹا جناب حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے تھے۔ ان تمام کے تمام جانوروں نے امام حسن مجتبیٰ کے قدموں پہ آ کے سجدہ کیا۔ سجدہ کر کے خدا کی قسم علامت امیری کہتے ہیں تسبیح یہی تھی سبحان ربی الاعلیٰ، کہ یہ بھی اعلیٰ حیدری۔ بسم اللہ، بسم اللہ یا رب۔